محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ حکم اللہ کے نبی نے کب دیا تھا اور کیوں دیا تھا؟ دیکھیے، اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو یہودی کہا جاتا ہے، تو وہاں کے یہودی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ لوگ 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتلایا گیا، جواب دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو 10ویں محرم الحرام میں نجات ملی تھی فرعون اور اس کے ظالم لشکر سے۔ یعنی فرعون اور اس کے ظالم لشکر جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھا کرتے کرتے دریائے نیل آئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے بنا دیے، سمندر میں نجات ملی اور فرعون اسی راستے میں غرق ہو گیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی، اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی، اس خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر یہودی اگر روزہ رکھتے ہیں خوشی میں، تو ہمارے وہ بھائی ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ 10ویں محرم کو ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا 10ویں محرم الحرام کو، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھیں، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یہودی کی مخالفت کروں گا، 10ویں محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا اور 11ویں کو، یا پھر 10 کو یا 9ویں محرم الحرام کو، یعنی آگے یا پیچھے ایک ضرور ملا لوں گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ پس منظر، یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ یہاں ایک بات اور اچھی طرح یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی مخالفت کرتے ہوئے عبادت میں بھی، تو پھر ہمارے لیے کیسے گناہوں میں غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا ہمارے لیے صحیح ہوگا؟ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم غیروں کی مشابہت کس طرح اختیار کرتے ہیں، پہننے میں، کھانے میں، اوڑھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں۔ یہ سب غیر قوموں کی مشابہت اللہ کے نبی کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کو کیسے پسند ہو سکتا ہے، جبکہ عبادت میں بھی ان سے مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح مسئلہ سمجھنے اور صحیح بات سمجھنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حضرات میرے چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔